رہے ہیں. سبحان اللہ. سنیں حضرات محترم, ان محفلوں میں آنے سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب دانِ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311, 12, 13, 14, 15 کی حدیث پاک. سرکار فرماتے ہیں, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا هلموا الى حاجتکم قال فیحفونہم باجنحتہم الى السماء الدنیا قال فیسألہم ربهم وهو اعلم منہم ما یقول عبادی قال تقول یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک ویحمدونک قال فیقول هل رأونی قال فیقولون لا والله ما رأوك وكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني قال يسألونك الجنة قال يقول لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبا قال فمما يتعبزون إلى آخر الحديث. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. اگر اجازت ہو تو ترجمہ سنا دوں, عقیدت کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسی کوئی محفل سجتی ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ روزانہ آسمان سے روئے زمین پر فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے. سبحان اللہ. کیا اترتی ہے؟ فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے. اور حضرات محترم, جماعت اترنے کے بعد میں کبھی اس جگہ کا چکر لگاتی ہے, کبھی اس جگہ کا چکر لگاتی ہے, کبھی اس جگہ کا طواف کرتی ہے, کبھی اس جگہ کا طواف کرتی ہے. میں نے عالم تحجل میں فرشتوں کی بارگاہ میں عرض کیا, اور فرشتوں یہ تو بتاؤ, کبھی تم اس جگہ کا چکر لگاتے ہو, کبھی تم اس جگہ کا چکر لگاتے ہو, کبھی اس نگر کو جاتے ہو, کبھی اس نگر کو جاتے ہو, آخرکار بات کیا ہے؟ فرشتے ارشاد فرماتے ہیں, او نادان سن لے, ہم جو ہے کبھی اس جگہ کا چکر, کبھی اس جگہ کا چکر اس لیے لگاتے ہیں کہ جب ہم آسمان سے اترتے ہیں تو یہ تمنا لے کر کے زمین پر اترتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کتنے بندے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آ کر کے جو ہے زمین پر اترتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں. جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل سجی ہوئی مل جاتی ہے, ہم اسی محفل میں آ کر کے تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اب حضرات محترم یوں سمجھیے گا کہ فرشتوں کی جماعت ڈینگر پور کی سرزمین پر آئی. اب گرد و نواح میں جو حضرات محترم فرشتوں کی جماعت نے تمام علاقے کو دیکھا, ایک جگہ ایسی پائی کہ جس جگہ حضرات محترم اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل سجی ہوئی تھی, فرشتوں کی جماعت نے آ کر کے اسی محفل میں اپنے آپ کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد حضرات محترم تمام لوگوں کے سروں کو فرشتوں کی جماعت نے اپنے سروں سے ڈھانپ لیا. سبحان اللہ. اپنے سروں سے ڈھانپ لیا. سبحان اللہ. اب حضرات محترم سروں سے ڈھانپنے کے بعد میں فرشتوں کی جماعت نے, یعنی کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام لوگوں کے سروں کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا. پروں سے ڈھانپنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرات محترم فرشتے رب کی بارگاہ میں جب واپس جاتے ہیں, رب کی بارگاہ میں جانے کے بعد رب دو عالم ارشاد فرماتا ہے, فرشتوں یہ بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے, مولا تبارک و تعالی ہم فلاں مقام پر فلاں جگہ پر گئے تھے. پروردگار ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں پایا کہ وہ تیرے بندے تیرا اور تیرے حبیب پاک کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ. فرشتوں یہ بتاؤ وہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے, پروردگار عالم یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک ویحمدونک قال, مولا تبارک و تعالی وہ تیرے بندے تیری تسبیح و تہلیل بیان کر رہے تھے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ رب دو عالم کی بارگاہ میں فرشتے پھر عرض کرتے, پروردگار عالم وہ تیرے بندے تیری کبریائی بیان کر رہے تھے, تجھے سبحان کہہ رہے تھے, تجھے سبوح کہہ رہے تھے, تجھے قدوس کہہ رہے تھے, مولا تبارک و تعالی تجھے ستار کہہ رہے تھے, تجھے غفار کہہ رہے تھے. رب دو عالم ارشاد فرماتا ہے, فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میرے جن بندوں نے مجھے سبوح کہا, میرے جن بندوں نے مجھے قدوس کہا, میرے جن بندوں نے مجھے ستار
فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، ذکر شہدائے کرب و بلا، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مولا تبارک و تعالی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب رب دو عالم کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے پروردگار عالم، فرشتے عرض کرتے پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی وہ تیرے بندے تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، حضرت ابھی کھانا تناول فرما رہے ہیں انشاءاللہ العظیم 5 یا 7 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے آنے ہیں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ اور عقیدت کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ۔ کبھی کبھی گھر کے لوگوں کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تھوڑی دیر اور بیٹھے ہیں آپ حضرات۔ اگر مجھے اس ماحول کا پتہ ہوتا تو میں سب سے پہلے حضرت ہی کی تقریر کراتا، میلاد کرا کے چھٹی کرتا ہے انشاءاللہ، اب تک تو صلاۃ و سلام بھی ہو جاتا، سمجھ گئے؟ مگر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں محبت کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ میں بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ رب دو عالم کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے مولا تبارک و تعالی پروردگار عالم وہ تیرے بندے تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے۔ رب دو عالم پھر ارشاد فرماتا ہے کیا کہہ رہے تھے مولا تبارک و تعالی؟ پروردگار عالم وہ تیرے بندے تجھے سبوح کہا، قدوس کہا، ستار کہا، غفار کہا۔ اب حضرات محترم رب نے فرما دیا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب حضرات محترم یہاں پر جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو محفلیں ہیں حضرات محترم یہ محفلیں بزدلی کا نام نہیں ہے، یہ محفلیں تنگ نظری کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرات محترم یہ وہ محفلیں ہیں کہ جب جب اللہ توفیق دیتا ہے تب تب اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اور جب رب توفیق نہیں دیتا ہے تو اس کے بندے نہیں آیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہی نے توفیق ہمیں اور آپ کو بخشی ہے، یہ رب ہی نے عطا ہمیں اور آپ کو بخشی ہے کہ ہم اور آپ حضرات محترم یہ علماء کرام تشریف فرما ہوئے، جناب محترم عاقل رضا علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہوئے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ زندہ باد۔ اگر مجھے اتنا معلوم ہوتا کہ گاؤں شاعر ملک ہندوستان عاقل رضا مراد آبادی، شاعر ملک ہندوستان عاقل رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ حضرات کوئی تمہیدی جملہ نہیں، عاقل بھائی کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی بات نہیں۔